ہمارا حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں. آج کا ہمارا ٹاپک بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں گے. آج ہمارا ٹاپک رہے گا ایک اور ظلم. یہ ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے. اب چلیں گے ہم علی بھائی کی طرف. وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی محترم گیسٹ کو لیے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سحر. اور ناظرین اس وقت پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. جیسے سحر نے ابھی عنوان کا جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے کہ ایک اور ظلم، اس کے تحت ہم بات کریں گے. اور اس پہ اپنے بات کرنے کے لیے جس مشہور و معروف شخصیت کو، جس معزز شخصیت کو اپنے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لیا ہے. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ سابق سینیٹر قبلہ حجت الاسلام والمسلمین سید عابد حسین الحسینی پارا چنار سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور آپ کے دوستوں کی خدمت میں، حلقہ احباب کی خدمت میں، اور آپ کے لیے دعا گوئیں خدا کو مزید توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. قبلہ یہ جو ابھی ایک اندھوناک واقعہ دوبارہ پیش آ گیا، اس سے قبل ہم نے آپ کے ساتھ اپنے ہی اس پروگرام میں گفتگو کی تھی اور اس وقت ایک بم دھماکہ ہوا تھا اور مومنین شہید ہوئے تھے. اور وہ تمام مطالبات جو آپ نے ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ایک آواز قوم تک ساری پہنچائی تھی. آج پھر ہم جو ہے وہ ایک اور افسوسناک واقعے کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس میں کہ ایف سی کی جانب سے ڈائریکٹ فائر کیا گیا. یہ تمام کیا ماجرا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے راجہ ناصر صاحب کی طرف سے، MWM کی طرف سے. تمام چیزیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے مطالبات مانے جائیں گے؟ آپ کی اصل پرابلمز کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات ہو جائے. بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایمرجنسی کے حالات یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے گزشتہ سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ایسے سامنے آئے ہیں. ہماری زمینوں پہ قبضہ کرایا گیا ہے. 9000 جدید زمینوں پہ ہم فریاد کرتے ہیں اور فریاد کرنے والوں کا کوئی سننے والا نہیں. ان کے لیے کہ جو ہماری زمینوں پہ ہم نے آرڈر بھی لیے تھے، انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے انتظامیہ نے کہ یہ زمینیں ان کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھتی، توری قبائل کے ہیں، یہ تجاوزات ہیں، ہم مسمار کریں گے. حتیٰ ایک تین نے تو یہاں تک مجھے وعدہ دیا تھا کہ اگر میں نے ان کو مسمار نہ کرایا تو پھر میں وزیرستان کی خاتون کا بیٹا نہیں ہوں گا بلکہ ایک انڈین خاتون کا بیٹا ہوں گا اور میں چوڑیاں پہنوں گا. ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ابھی بھی وہاں پہ جاری ہیں. وہ ہم اگر فریاد کرتے ہیں، ہم اگر روڈ بلاک کرتے ہیں تو ہمارے اوپر فائر بھی کیا جاتا ہے، ہمیں جرمانہ بھی کیا جاتا ہے، ہمیں جیلوں میں بھی بھیجا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے اپنے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں ہماری آبادی ہے، لیکن مزید آبادی سے ہمیں روکا جا رہا ہے. ہمارے لیے مہمان خانے کی یا برآمدی کی ضرورت ہو، ہم کچے طور پہ جو مکانات بناتے ہیں وہ وادیوں میں، صحراؤں میں، تو ان میں ہمارے ایک ہی پتھر رکھ لیتے، پھر لیڈیز والے فورس والے آتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں، جیل دے دیتے ہیں. تو یہ ہے مسائل. دھماکے کا مسئلہ جس پر گزشتہ بھی میں نے گفتگو کی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے افراد شہید ہوئے اور یہ ہر شخص کا حق ہوتا ہے کہ کسی بھی واقعے پہ وہ ٹائر بھی جلاتے ہیں، روڈ بھی بلاک کرتے ہیں، بینکوں کو بھی آگ لگاتے ہیں، گاڑیوں کو بھی آگ لگاتے ہیں. لیکن کچھ اس کا پھر حکومت پہ ایسے نہیں ہوتا، کوئی ایسا کیوں گولیاں چلائیں. یہاں پہ ہم نے فاتحہ کرانا تھا ان شہیدوں کا اور ہمیں نہ چھوڑا گیا. فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی، فاتحہ میں منعقد کرنے کے لیے بھی ہمیں نہ چھوڑا گیا. خود یہی کمانڈنٹ تھا اس وقت، یہی ملک عمر، کہ وہ نکلا اپنے فوج کے ساتھ کہ ہمارے افراد کے لیے رکاوٹ بن گیا اور قرآن خوانی کی جانب بھی نہیں دیا گیا کسی کو. تو یہ مسائل ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یہ مسائل کا ایک سلسلہ ہے کہ ہمارے لیے اب ناقابل برداشت ہے. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں، تمہارے زمینوں کو جن کے حوالے کرنا چاہیں، تمہیں فریاد کرنے کا بھی حق نہیں. اور ہم نے اگر فریاد کیا تو فریاد کا سلسلہ تو یہی ہوتا ہے. ابھی ایک مسئلہ ہے اور مسائل میں اگر عرض کر لوں تو بہت سارے ہیں. ابھی ہمارے افغان والوں نے کچھ افراد کو اغوا کیا تھا. گزشتہ بھی یہ سلسلے تھے کہ ہمارے لاکھوں روپے ادا کیے گئے ان مغربین کے رہائی کے لیے، ہم نے ادا کیے. تو ابھی بھی کچھ سلسلہ تھا، کچھ افراد ہمارے اغوا کیے گئے تھے، ان کے افراد جیل میں ہیں، اغوا
करने वालों के सहूलतकारों का कह दीजिए। लेकिन हमने ये भी मुतालबा इसमें किया था कि हमसे उन्होंने 45 लाख रुपया लिया है, हमारे मगहियों को छोड़ा है, और हम खास करते हैं हुकूमत से कि इन जेल में जो अफराद कैद हैं उनके इनको न छोड़ा जाए उस वक्त तक जब तक इनसे हमारे पैसे वापस न किए जाएं। और इस तरह का स्कूलों का मसला है कि हमारे कुरान एजेंसी में हुक्म दिया गया है कि अगर 60 से कम हो कोई बस किसी भी स्कूल में बच्चे अगर 60 से कम हैं तो उन स्कूलों को बंद किया जाए। और ये स्कूल पालचमकली में कि जो अहले सुन्नत का एक इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे अगर 5 अफराद क्यों ना हो वहाँ पे एक स्कूल में उनके लिए ये स्कूल बाद मुंतकिल किए जाएं। तो ये एक दो उन्वानी नमूना मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। और अभी भी कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं कि कुछ काम करते हैं, वो भी हम साफ कहते हैं कि वो भी हमारा मसला नहीं होता, बल्कि यही हुकूमती एजेंट हैं कि जो पूरी कबीले की तरफ से जब कोई इकदाम होता है किसी जगह का सरगर्दी का मामूली सा धमाका हो जाए तो वो भी हम कहते हैं, वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि इशारा इन्हीं का होता है कि हमारे लोगों को खराब किया जाए, इनको जेलों में भेजा जाए। और एक साथ यही मसला। अच्छा, अभी क़िबला नहीं, अभी जो करंट सूरत हाल है कि जो FC की चेक पोस्टेज हैं जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई हैं, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों नज़र आती हैं? वजूहात क्या हैं? असल मसला ये है कि चेक पोस्ट जो लगाई गई है, मैंने गुज़श्ता 3 को भी कहा था कि हमारे पास पूरी कबीले में कोई जना की औलाद नहीं है कि वो किसी को कत्ल करने धमाके करेंगे। तो हमने चेक पोस्ट जो लगाए हैं, हमें तंग न किया कीजिए कि हमारे अफराद जो है उनके घंटों घंटों कतारें लगी हुई होती हैं, लेडीज होती हैं, मरीज होते हैं, उनमें घंटों घंटों की कतारों में लोगों को छोड़ा जाता है। तो ये भी हमारे हिफाजत के लिए नहीं है बल्कि हमें अजियत देने के लिए है। हमारे अभी तक पाकिस्तान में आजादी से किसी भी एजेंसी में इनको इतनी आजादी नहीं थी। इनका एक कर्नल इतनी आजादी से इतने बुज़दिल हैं कि नहीं वो अपनी घूमता फिरता नहीं घूम फिर सकता, लेकिन यहाँ पे तो आजादी से घूमते फिरते हैं। उनके जो लेडीज आते हैं वो भी आजादी से घूमते फिरते हैं गाड़ियों में। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं, लेकिन ये सिर्फ हमें तंग करने के लिए अभी चेक पोस्ट पे हमारे अफराद को तंग करने के लिए और तहरीक अफराद को तंग करने के लिए। अभी का मसला मैं अर्ज कर लूँ कि अभी जो जलसे के लिए हमने एक सुन्नी नात खान को बुलाया था पंजाब से, लाहौर से, वो आ रहा था और तकरीबन हमने 3-4 दिन पहले पोस्टर लगाए थे, उसमें लगवाए थे, उसमें ये नाम थे कि फलान हुज्जतुल इस्लाम फलान है और एक ये नात खान है मनकबत अहले बैत के लिए हमने बुलवाया है। तो वहाँ से 3-4 दिन ये पोस्टर लगे थे, लेकिन जिस दिन वहाँ से उन्होंने हरकत की और पहुंचने वाला था तो हमारे लोगों को इतला दी गई कि ना इन पे पाबंदी है, ये नहीं आ सकते। हमारा जैसा एंड टाइम पे कहते थे कि नहीं आ सकते और हमने मुतालबा किया कि ये बात आ जाए, हमारे जलसे को न बरकरार किया जाए, न इनकी कोई पाकिस्तान में पाबंदी है। हर जगह ये बोलते हैं मनकबत वाले हैं या ये जो आलिम हमने बुलवाया था किसी के जरिए, तो ये हर जगह बोलते हैं, खिताब करते हैं, इनकी कोई पाबंदी का सिलसिला है ही नहीं। कोई अब तक किसी ने इस पे उंगली नहीं उठाई है, लेकिन सिर्फ हमें तंग करने के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जलसे को खराब करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि हम नहीं छोड़ सकते इनको, तो हमारा जलसे इन्होंने खराब किया। फिर हम इन मुतालिबात के साथ कि जो वो मैंने अभी अर्ज किए मगरियों के मसला था या ये मसाइल थे या पैसों का मसला था, इसका भी हम मुतालबा करते थे कि हमारे उलमा को बैद वापस लाया जाए। जब तक उनको वापस न बुलाया जाए हम रोड ब्लॉक करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रोड ब्लॉक करने में अगर कोई रोड ब्लॉक करने कोई एहतजाज करना चाहे तो उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, कोई वक्त होता है, जंगे भेजे जाते हैं, कोई एजेंसी है, हर जगह ये एक सिलसिला होता है। न 24 घंटे गुजर गए थे, न 8 घंटे गुजर गए थे, 1 घंटे में के लोगों ने वहाँ सड़क पे नमाज़ें पढ़ना शुरू किया। 1 ही घंटे में यही कर्नल मलक उमर कि ये आया और इसने वैसे एक दीवाना हैवान की तरह आवाजें निकालता हुआ
اور فوراً اس نے حکم دیا کہ ایکشن کے ساتھ ہمارے چند افراد گر گئے. لیکن میں نے بار بار کہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ لا دین لمن لا حیاء لہ، اور الٹ یہی حدیث وارد ہوا ہے کہ لا حیاء لمن لا دین لہ، حیا نہیں اس شخص میں کہ جس کا دین نہ ہو. جھوٹ بولنا تو ان کا سیوا ہے. اب یہ اصطلاح ہماری طرف سے کہتے ہیں کہ فائر ہوا ہے. اگر ہماری طرف سے فائر ہوتا تو ان کی بھی چند افراد مارے جاتے. ہمارے افراد مارے بھی گئے، شہید بھی ہو گئے اور کچھ زخمی بھی ہیں. ابھی بھی زخمی کا علاج جاری ہے اسپتال میں. کچھ الحمدللہ وہ ان کا تو علاج ہو گیا. تو اس کو جو وہ آفیسر تھا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی؟ اس کو پکڑا گیا؟ کس پہ؟ جس نے فائر کا آرڈر دیا تھا ملک عمر نے، اس کو پکڑا گیا ہے یا اس کو ابھی اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں وہ تو ابھی اس کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں. ہم بھی اس کو چھوڑنے والے انشاءاللہ نہیں ہے. ہم نے FIR بھی درج کرایا ہے اس پہ، اور ایک پیر ہے یا ایک ہے پتہ نہیں مجھے، شاید کوئی نام ہے اس کا. اور البتہ یہ ایک بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے وہاں پہ اعلان بھی کیا کہ تم بھی پشتون ہو، ہم بھی پشتون ہیں، تم بھی گھر جاؤ گے اور ہم بھی گھر جائیں گے. لیکن پھر بھی اس کا پوچھا جا سکتا ہے، اس کو ویسے نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. ہمارے جو افراد تقریباً 45-40 تک ہمارے گاڑیوں کو خراب کیا گیا، جو وہاں پہ روڈ بلاک کرنے کے لیے گاڑیوں پہ آئے تھے. موٹر سائیکلوں کو لے جایا گیا، ان کو خراب کرایا گیا. 45 یا 50 تک افراد ابھی بھی ہمارے جیل میں ہیں، اور ان کو گروپ کی شکل میں نیچے اتارتے ہیں، ریمانڈ دیتے ہیں. حتیٰ ایک شخص پہ ایسا ریمانڈ کی چونکہ اس کے ساتھ ایک پستول تھا، وہ سابق ملیشیا کا ایک فرد رہا ہوا ہے، ملیشیا سے وہ پینشن ہوا ہے، تو اس کے پاس ایک پستول تھا. اس کو اتنا مارا ہے بیچارہ ایک جوان کو، اور اس نے کہلانا چاہتے کہ وہ کہلوانا کہ وہ کہے کہ ہاں فائر میں نے کیا ہے. اس نے کہا مجھے ٹکڑے بھی کیا جائے، میں یہ خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پستول کو جتنی چیز اس میں اپنا گولی سے نہیں چلی ہے، اور میں کیسے اپنے لوگوں پہ فائر کرتا. تو مقصد یہ ہے کہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. بعض افراد کو تو ایک چھوٹے سے کمرے میں تنگ، جس کو ہم چکے یہاں کی اصطلاح میں آپ کے وہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کوٹری ٹائپ. جی ہاں ایک تنگ کوٹری نما، بالکل مقید جس میں چند افراد ہوں اور ان کے لیے نہ کوئی بے اصطلاح نظام ہو، کوئی بہت تنگ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے. چکے جس کو یہاں پہ ہم کہتے ہیں، ان کو اس میں رکھا گیا ہے. ابھی بھی ہمارے افراد ہیں. تو انشاءاللہ ہم سعی کرتے ہیں راجہ ناصر بزرگوار اور دوسرے علماء خدا ان سب کو توفیق عنایت فرمائے. یہاں پہ بھی آپ کو یہ خوشخبری بھی مومنین کو اور دوسروں کو میں دینا چاہتا ہوں. اہل سنت کے علماء وہاں پہ ہمارے کیمپوں میں آ گئے، انہوں نے بھی اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اور دوسرے علماء بھی مدرسوں میں آ گئے، پشاور اور دوسرے جگہوں پہ انہوں نے بھی اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا ہے. یہ واقعہ ایسے ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سب دنیا کو معلوم ہے. اب بالا حکام کو بھی معلوم ہے. میں نے اس دن ایک خط بھی لکھا تھا حکام بالا کو، حتیٰ اس کا نقل رحیم شریف کو بھی شاید بھیجا گیا ہے. گزشتہ بھی ہم نے بار بار کہا ہے اور اس کا نقل بھی بھیجا ہے کہ یہ شخص جو فوج کی وردی میں ملبوس ہے، اگرچہ فوج کی وردی کا ایک تقدس ہے، لیکن افسوس کہ اس فوج کی وردی کے تقدس کو اس شخص نے خراب کیا. اور میں نے واضح طور پہ اس خط میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ کسی بیرونی ایجنسی کا ایجنٹ ہے کہ جو یہاں پہ پاکستان کے حالات کو خصوصاً قوم ایجنسی میں کی آن تک یہاں پہ ہم ہمارے بھی جان ایسے گزشتہ کو کیا ہوا تھا، ایک بم بلاسٹ ہوا تھا قومی بازار پارا چنار میں. وہاں پہ ہمارے لوگوں نے شروع کیا، مظاہرے شروع کیے، نعرے دینی شروع کیے. تو ہم اس جماعت میں ہمارے 8 افراد شاید شہید ہو گئے تھے، 10 افراد شہید ہو گئے تھے، 11 افراد شہید ہو گئے تھے. لیکن ملیشیا والوں نے پھر فائر کیا ان مظاہرین پہ کہ جو مظاہرین نہ انہوں نے کوئی آگ جلائے یعنی آگ لگائے کا سلسلہ شروع کیا تھا، یا مثلا یہ ہے کہ کسی بینک کو توڑنے کا یا کسی چیز کا توڑ پھوڑ کا کوئی بھی سلسلہ نہیں تھا، صرف نعرے لگا رہے تھے. اس میں انہوں نے 15 افراد
15 अफराद उनके फाइल से कत्ल हुए। तो आखिर ये मसाले ये लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक ये लोग इनको सहेंगे? आखिर मसला मुश्किल यही है। हम यही कहते हैं दोस्तों को, अगरचे हमने यहाँ पे एक खुशखबरी मोमिनीन के लिए और मुसलमानों के लिए ये भी है कि यहाँ पे जो मामूली से ज्यादा आप समझ दीजिए, कह दीजिए जो इख्तिलाफात है वो इख्तिलाफात भी सब खत्म हो गए, सब अब एक हो गए हैं। इंजुमन हुसैनिया, तहरीक हुसैनी, दूसरी तंजीमें सब एक आवाज हो गए हैं। और हमारे जो मरकजी इस्लामाबाद है, मुजाहिद बुजुर्ग, वो भी एक बेसिला मुकद्दस और परहेज़गार शख्स हैं, वो भी बेसिला इस सिलसिले में खुतबा दे चुके हैं। उम्मीद है कि कुल जर्सी अब एक बेसिला ये जिहादी का मुजाहिरा फरमाएंगे और सब एक होंगे। इंशाअल्लाह इन मुश्किलात को हम अपनी जिहादी से तमाम करेंगे। और उस शख्स को कि जो कातिल है और इंतहाई बद कातिल है, इंतहाई जुल्म किया इसने कि तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, किसी मुल्क की तारीख में ऐसा मसला नहीं सामने आया। फकत मसला अगर है तो यहूदियों का मसला है कि फलस्तीनी मामूली से अगर बैतुल मक़दस में वहाँ पे वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाएं या अपने जैतून के दरख्तों से दिफा करने के लिए आ जाएं तो इसराइली यहूदी वो फौरन उसकी गोली चलाते हैं। यानी वो बिल्कुल एक मिनट के लिए उनको मोहलत नहीं देते। तो यहाँ का सबसे बिल्कुल एक यहूदी एजेंट का मसला है और एक बैरून एजेंसी के ताबेदार और दहशतगर्द का सिलसिला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मशहूर हैं, ममनून है कि आपने इस कलील वो मुद्दत में बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारे नुकात के ऊपर जो है वो रोशनी डाली। इसके ऊपर इंशाअल्लाह जो है वो बात होती रहेगी, पूरे प्रोग्राम्स में जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे हम। बहुत शुक्रिया एक मरतबा आपका फिर अदा करेंगे कि आपने अपना कीमती टाइम हिदायत टीवी को दिया। खुदा आपको महफूज रखे, बहुत बाइज़्ज़त रहें, खुदा आपको महफूज रखे, मुवफ़्फ़क़ रहें, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, आप सुन रहे थे साबिक़ सेनेटर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद आबिद हुसैन अल हुसैनी को पैरा चनार पाकिस्तान से वहाँ के जो मसाइल हैं जो कुरम एजेंसी के वो उन्होंने आपके सामने जो है वो तमाम तफसीलन बयान फरमाए। और चूँकि वक्त कम होता है, मामलात तो बहुत ज़्यादा हैं, जितना वो जो है वो इसके अंदर बात कर सके उतने की मसाइल इससे बहुत कहीं ज़्यादा है। बहरहाल जो है वो उन्होंने एक आवाज़ उठाई और ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर धरना भी चल रहा है और अभी तक जो है वो उस फ़ौजी ऑफिसर जो FC का है जो मलिक उमर के नाम से है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी। और बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि हम अपनी फ़ौजी वर्दी के तक़द्दुस का बड़ा ख्याल करते हैं। हम अभी भी ये नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने फ़ायर किया, FC ने फ़ायर किया। हम कह रहे हैं कि वो एक एजेंट है बैरूनी एजेंसियों का, तो उसने वर्दी पहनी हुई है, मतलब मसला ये है। तो उससे जो है वो वर्दी जुदा कराई जाए और जो उसका वाकई सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाए। इन तमाम उमूर के ऊपर बात करेंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। तो लाइव कॉल्स भी आपके लिए खोलेंगे, आपको भी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को मज़ीद जो है वो इसके ऊपर मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने को जाएंगे हम। बिल्कुल जी नाज़रीन, जाएंगे हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमने आपको टॉपिक का जो आज की टॉपिक है एक और जुल्म जिसका नाम है उसके बारे में भी आपको बता दिया है। इंशाल्लाह जो ही हम ब्रेक से वापस आएंगे आपके लिए फ़ोन लाइन्स खोल दी जाएंगी और इस पर हम बातचीत करेंगे। इन होने वाले मज़ालिम पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। जी नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज का उन्वान, आज का टॉपिक आपको बताते चलें जिसका नाम है एक और जुल्म। अभी कुछ दिन पहले नहीं बल्कि हमने फ्राइडे को ही शायद प्रोग्राम किया शहीद खुर्रम ज़की पर और वो अवामिल, वो अनासर जो हक़ की बात आवाज़ उठाने वालों के पीछे पड़े हुए हैं, जो उनकी दुश्मनी पर अड़े हुए हैं, उनके बारे में भी गुफ्तगू की। और साथ एक और फिर उसके बाद जैसा कि वाक़या हुआ इसकी भी एक ख़बर जो है वो मैं आपको सुनाती जाती हूँ ताकि हम इसको रिकॉल कर सकें और हमारे टॉपिक का जो मकसद है आपको समझ में आ सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक पारा चनार में FC और मुकामी इंतज़ामिया की बिलावजह बिला इश्तियाल पुरअमन मोमिनीन पर फायरिंग से 4 मोमिनीन शहीद हो गए हैं जबकि 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ज़राए के मुताबिक शहदा की तादाद में इजाफा का ख़तरा है। लवाहिकीन और इलाका के मोमिनीन ने शहदा की लाशों को मरकज़ी सड़क पर रख कर एहतजाजी धरना शुरू कर दिया है। और इतलात के मुताबिक 3 शबान विलादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जश्न के जलसा में शिरकत के लिए आने वाले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इलामा अहमद इकबाल रिजवी, पीर मुक़द्दस काज़मी, इलामा एजाज बहिश्ती, इलामा इकबाल बहिश्ती और बरादर
فیضی کو کرم ایجنسی کے پولیٹیکل انتظامیہ نے کرم ایجنسی میں داخل ہونے سے روک دیا، جس پر علامہ عابد حسینی نے مظاہرہ کی کال کی ہے اور احتجاجاً مظاہرین نے روڈ بلاک کر دی ہے، جس پر ایف سی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے 4 مومنین کو شہید کر دیا ہے۔ اور واضح رہے کہ کرم ایجنسی کی متعصب پولیٹیکل انتظامیہ کی یہ سالانہ روش ہے کہ جشن ولادت امام حسین علیہ السلام کے اجتماع کو سبوتاژ کر دیں اور پاکستان کی جو واحد طالبان اور القاعدہ مخالف پرامن آبادی کو بد امنی سے دوچار کرنے کی روش جو ہے وہ جاری ہے۔ اور آج ہم انہی ہونے والے مظالم پر بات کریں گے، جبکہ ایک پرامن اور انتہائی امن کے ساتھ جو احتجاج کیا جاتا ہے اس پر سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی مظالم کیوں کیے جاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں، اس طرح کی انٹرپشن کیوں کی جاتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور علی بھائی جیسا کہ ہمارے پہلے کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی۔ جناب نقوی صاحب فرمائیے۔ بہن آپ کو بھی سلام۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ابھی قبلہ صاحب کی بات سنی ہے اور ظلم و بربریت کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے پارا چنار میں، اس کی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور یہ خبر بہن بھی ابھی سنا رہی ہے۔ موسی بھائی ایک چیز کا خیال آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ پاک آرمی وہ آرمی ہے کہ جس کا دنیا لوہا مانتی ہے کہ یہ کتنی بہادر اور ڈسپلن آرمی ہے، اور اس آرمی نے ہر دور میں ہر وقت پاکستان کی بقا کے لیے جانیں بھی دیں اور پاکستان کی حفاظت بھی کی۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے تالے ازما جرنیل بھی آ گئے ہوئے ہیں، جس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک ایسا جرنیل تھا جو ڈکٹیٹر بھی بنا اور اسلام کا نام بھی لے کے آیا اور اسلام کو اپنی مرضی کا اسلام رائج کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا ضیاء الحق، اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بغض کی انتہا یہ تھی کہ ایک وہ میدان کا نعرہ جس نعرے سے مسلمان کا خون جوش مارتا ہے، جس نعرے سے مسلمان کا خون جو ہے وہ بلندی پہ آتا ہے اور مسلمان اپنی جان جو ہے وہ ظلم کے سامنے کھڑا ہو کے بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم آپ بھی زندہ ہیں، لیکن اس نے وہ نعرہ حیدری یا علی کا نعرہ بھی نکلوا دیا اور اپنی ذہنیت کا اظہار اس نے اس وقت کر دیا۔ اور پھر اسی کی یہ پیدا کردہ باقی نسل جو آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ فوج میں جو چیدہ جو کہیں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اسی کے چیلے چانٹے ہیں اور یہ اسی کے لوگ ہیں جو ابھی تک فوج میں کچھ ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر خدا کا ہے کہ ریل شریف جیسے لوگ اب بھی موجود ہیں، مرد میدان، مرد مجاہد، جنہیں پاکستان کی عظمت کا بھی پتہ ہے، پاکستان کی حفاظت کا بھی پتہ ہے اور وردی کے احترام کا بھی پتہ ہے، اور وہ یہ احترام اس طریقے سے کر رہا ہے کہ انہوں نے 3 ستاروں والا جرنیل جو اس کو بھی پکڑ کے اٹھا کے باہر رکھ کے دکھا دیا کہ فوج میں نہ کوئی فرقہ واریت چلے گی اور نہ کوئی ایسی چیز چلے گی، فوج خالصتاً پاکستانی فوج ہے اور پاکستان کی بقا کے لیے ہے۔ لیکن ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں آپ نے پارا چنار کے ایف سی کا وہ بتایا کہ وہاں کا بھی جو ہے تو وہ بھی اسی نسل کا ہے، اسی طرف سے آیا ہوا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس نے وردی تو پہن لیا لیکن اندر سے وہ بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی جو اصلیت ہے وہ تو دکھانی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وردی جو پاکستان کی عوام نے پاکستان کے لیے تو اسے دی ہے وہ وردی کا احترام نہ کر پایا، تو کل وہ جرنیل جو ریل شریف نے جرنیل نکالے پکڑے ہیں اسی طریقے سے اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی اور وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ ہمیں ریل شریف کو پاکستان چاہیے، اس قسم کے درندہ سیت انسان نہیں چاہیے۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ ایک ظلم اور کی بات ہے، تو میں موسی بھائی سوال میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور اب بھی رہے گا اور آپ سے بھی کرتا ہی رہوں گا، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات، کہ پارا چنار میں 10 زخمی ہو گئے، 4 شہید ہو گئے، پارا چنار والے صرف وہی احتجاج کر رہے ہیں، وہی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں گئے آپ کے لیڈر، کہاں گئے آپ کے لوگ، کنہوں نے بیان دیا، کنہوں نے احتجاج کیا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، سب اپنے اپنے حال میں مست ہے۔ جب پارا چنار میں ہوتا ہے تو بیچارے پارا چنار والے، جب کراچی میں خرم ذکی کی بات ہوئی تو کراچی والے، جب پنجاب میں کوئی ہوگا تو وہ پنجاب والے۔ کیا یہ ہماری زندگی ایسے ہی رہے گی؟ ہم ایسے ہی گزاریں گے زندگی کہ جس کا ہے اسی کا ہے؟ کیا یہ سارے ہمارے اپنے نہیں ہیں؟
کیا ایک پاکستان کا کوئی شیعہ اگر زخمی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو کوئی مگر نقوی صاحب اس دفعہ کا فرض نہیں ہے. مگر اس دفعہ نقوی صاحب وحدت المسلمین نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے, راجہ ناصر خود میں آپ بیٹھے سے ہوئے. بات کرنے لگا ہوں, یہی بات کرنے لگا ہوں. کیا صرف پاکستان میں مسجد وحدت مسلمین ہی شیعہ ہے اور کوئی شیعہ نہیں ہے؟ کیا اور کوئی لیڈر نہیں ہے؟ کیا وحدت مسلمین ہی شیعہ ہے جو کراچی میں بیٹھیا کر رہی ہے؟ کہاں ہیں باقی کے لوگ؟ اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے کہیں ایسی بات آئے گی تو ممبروں پہ آ کے یہ اپنے آپ کو لیڈر بھی بنائیں گے, تقریریں بھی کریں گے اور یہ بھی کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اب دیکھا جائے تو وحدت مسلمین بھی اگر کھڑی ہے تو وہ اکیلی ہے کیا دوسرے جو ہیں ان کے لیے وہ شیعہ جو خرم ذکی یا یہ 4 شہید ہوئے ہیں ان کے لیے وہ شیعہ نہیں تھے؟ ان لیڈروں کے لیے کیا ان کے اپنا کوئی گروپ کا شہید ہوگا تو پھر ان کو تکلیف ہوگی اس بات کی کہ ہمارا مارا گیا باقی سارے شیعہ ہمارے نہیں ہیں؟ یار میں سوچنے کی بات ہے میرے بھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ بھوک ہڑتال نہیں ہو رہی, میں کہتا ہوں ہو رہی ہے, لیکن کون کر رہا ہے؟ صرف ایک. باقی کہاں ہے؟ باقی لیڈر کہاں ہیں؟ ان کی آوازیں کہاں ہیں؟ ان کا احتجاج کہاں ہے؟ ان کے لیے باقی شیعہ نہیں ہے. اور کل اگر کسی دوسرے گروپ کا شہید ہوگا تو اگر وحدت مسلمین بیٹھ جائے گی چپ کر کے تو کیا ان کا شیعہ نہیں ہے؟ شیعہ میرے بھائی سب ایک ہے, قوم ایک ہے, سب ایک ہیں, لیکن ہمیں تقسیم کر کے مروایا جا رہا ہے اور ہم اس تقسیم کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم بار بار کہتا ہوں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو لاؤ اس کو لاؤ, ہم تو یہ کہتے ہیں اکٹھے ہو کے کوئی ایک لے آؤ آپس میں, اور کوئی تو قربانی خدا کا واسطہ دے دو. وہ اپنی کرسی کی قربانی مانگ رہے ہیں, ہم تمہاری ہماری جانوں کی قربانی تو نہیں مانگ رہے. وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جنازوں تک ہے اور بیانوں تک ہے. ہم تو کرسی کی مانگ رہے ہیں, ہم کی کہ لیڈری کی قربانی مانگ رہے ہیں. تم لوگ وہ بھی نہیں دیتے, بھاگتے کہیں اور وہاں جا کے بھاگ کے جا کے اپنی دعوتیں اڑاتے اور بیٹھتے اور وہاں پہ میٹنگیں کرتے اور تصویریں کھنچاتے اور وہاں پہ تمہیں شرم نہیں آتی جو قاتل ہے ہماری قوم کے, اور یہاں پہ ملتے ہوئے آپ لوگوں کو شرم آتی ہے. میرے بھائی جزاک اللہ, غور کرو, بہت شکریہ, غور کرو, خدا رہا اس پہ غور کرو اور قوم کو کہو کہ غور کرے اور ان سے جان چھڑائے اور کوئی ایسا لیڈر لے آئے جو ہماری قوم کو ایک کرے. پارا چنار کا بھی شہید ہو تو وہ ہمارا ہے, کراچی کا شہید بھی ہو تو وہ ہمارا ہے, اور پنجاب کا بھی شہید ہو تو وہ ہمارا ہے. ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جس کا سارے جس کے ہوں اور ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ نقوی صاحب, جزاک اللہ. بالکل جو ہے وہ صحیح بات ہے اور اس پہ جو ہے وہ متحد ہونے کی ضرورت ہے. جو علامہ عابد حسین الحسینی نے ابھی گفتگو فرمائی اور اس کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا تھا, پارا چنار کے اندر 2 گروپ ہوئے تھے. تفصیلاً انہوں نے نہیں کہا, مجھے پتہ ہے, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. تو وہ شیعوں کے 2 گروپ وہاں پر ہو گئے تھے, شاید ایجنسیوں نے کیا ہوگا یا واٹ ایور جو بھی ہے, یا خود کوئی تھا مسئلہ. تو کافی عرصے سے ڈیوائیڈ ہوئے تھے, وہ طاقت مند قسم ہوئی ہوئی تھی. تو عابد حسین الحسینی نے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا کہ میں مومنین کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ گروپ تحلیل ہو گئے ہیں اور سب ایک ہو گئے ہیں ماشاء اللہ وہاں. تو وہ یہی نقوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ پوری قوم کو پاکستان میں ایک ہو جانا چاہیے. ہماری 5 کروڑ کی آبادی ہے, اسے ہم تھوڑے نہیں ہیں. اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسی بھائی جی جناب احمد صاحب جرمنی سے, خوش آمدید فرمائیے. ہاں جی, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آج ایک بہت پرانا آدمی ایک آیا اور اس نے 6 ماہ جیل کاٹی قلعہ لاہور کی, جب بھٹو صاحب کو ریسٹ کیا ہے ضیاء الرحمان ضیاء الحق کے زمانہ میں, اور 5 سال اس کو سزا ہوئی کہ تو نے کسی بندے کو جس کو گھر میں پناہ نہیں دے تھا اس کو دیا تھا. تو ابھی وہ پارٹی تو چھوڑ چکا تھا. میرا کہنے کا مقصد ہے, اگر میں کسی پارٹی سے تعلق, میں بھی میرا پیپل پارٹی سے تعلق تھا, میں رکھتا تھا تو میں اس وقت رکھتا تھا جب میں دیکھتا کہ یہ آدمی اتنا اچھا ہے. حنیف رحمے تک ہمارے گھر میں آیا چل کے, یہ 73 کی بات ہے جب سیلاب آیا اور یہ پورا جو نا راوی دریا کا بند ٹوٹا, اور ایسے لوگ تھے. بھٹو صاحب بھی خود اس وقت چل کر وہاں پر گاڑی سے اتر کر پیدل بھی کچھ چلے, اور مجھے وہ کلر بھی یاد ہے. لیکن جب وفاداری یا ایمانداری سے کام کوئی کر رہا ہو تو لوگ بھی ایمانداری سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ظلم و بربریت کی ہولی پورے ملک میں کھیلے گی, یہ ایک کا نام نہیں ہے.
ایک بندہ اچھا تھا لیکن اس کی پارٹی اگر گند مارتی ہے تو ان ٹھیک ہے، بندوں کو تھوڑا چاہیے کہ نکال دینا چاہیے. تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ جو اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ تھوڑا سا جی ہاں، یہ میں وہی نا، یہ ٹاپک اسی لیے یہ بنے، یہ سارے ظلم اسی لیے ہوئے. جب میرے بیٹے نے ظلم کیا تو میں نے باپ ہو کر اس پر پردہ ڈال دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ مجرم ہے تو اس کو پکڑا جائے. موسی بھائی جی 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 فرمائیے. جی ہاں جی، میں یہی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. جو خرم زکی کا قتل ہوا یا شہید کیا گیا یا دوسرے جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں، یہ جس دن پہلا قتل پاکستان میں بے ایمانوں نے کیا، ملاؤں نے، داڑیاں والوں نے، یہ تو اس وقت اگر کوئی ان کا ہاتھ، ان کا گریبان پکڑتا کہ یہ تم کر رہے، ابھی جو اپنا وزیر اعظم کے بیٹا 3 سال بعد ہے، 2 مہینے اس کو فیصل آباد میں رکھا، تو فیصل آباد میں کون ملاؤں کو سپورٹ کرتا تھا، کون طالبان کو سپورٹ کرتا تھا؟ وہ ان کے گھر میں تنخواہ بھی بھیجتا تھا وزیر داخلہ، اور وزیر داخلہ تھا چوری افتخار کا سکا کزن ہے وہ اپنا جو رانا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کڑی سے کڑی ملتی ہے. اگر میں کسی کا دل آزاری نہیں کرتا، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ پورے ملک کو اس تباہی پہ دہانے پر لانے والے کون ہیں، جو بھی ہے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. آج اگر وزیر اعظم مجرم ہے تو وہ آج سامنے آج تقریر کرے گا تو اس وقت پتہ چل جائے گا. جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی اپنا آپ احتساب اپنے آپ کو خود پیش کریں. یہ اسلام کہتا ہے. اگر جس نے موبائل بنایا ہے یا جس نے گاڑی بنائی ہے اس نے اس کے قواعد ضوابط بھی بتا دیے کہ یہ ایسے چلاؤ گے. اگر جو خریدنے والا اپنی مرضی سے کہیں ایکسیڈنٹ کر کے تو بلیم اس کے اوپر نہیں کہ جس نے یہ چیز بنائی ہے، اس نے تو فائدے کے لیے بنائی ہے، اس کے طریقے بتا دیے، باؤنڈری بتا دی. تو یہ ہمارے عملوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت ہے، ہمارے ملک کو ترقی کرنے دے اور احتساب دعا کریں کہ بے ایمان جو ہے اس کو خدا دور کر دے اور ایمانداروں کو لے کے آئے. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب. محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی جی افضال صاحب فرمائیے. وہ ظلم کی بات یہ ہے جی کہ ظلم کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ ایک گاؤں میں لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کرپشن کا احتساب کون کرے گا، حالانکہ احتساب ہر وہ شخص کر سکتا ہے. احتساب کے علاوہ اور بھی اچھے کام کر سکتا ہے جن لوگوں کو ماؤں نے پیدا کیا ہو. ہاں البتہ کیا اس گاؤں میں برائی اولادیں پیدا کرتی ہے. اوکے جی، خدا حافظ. جناب تو یہ ساری بات ہو رہی ہے تو جو ہے وہ بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہاں بات کہ یہ تمام چیزیں یہ بھوک ہڑتالی کیمپ کیوں لگا ہے. بھوک ہڑتالی کیمپ کا لگنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں احتجاج کب تک ہوتا رہے گا. ہم یہی کہیں گے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے کہ جو انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کو خط لکھا اور تمام چیزیں کی، یہ سب باتیں کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھی اس میں آواز سے آواز ملانے کی کوشش کریں گے اور ملا رہے ہیں کہ وہ کرم ایجنسی وہ واحد پاکستان کی ایجنسی ہے جو پرامن ہے. اس کے علاوہ چاروں طرف لڑائی ہو رہی ہے اور دہشت گرد بن رہے ہیں. دیکھیں کسی کو مار کے گولے مار کے ایریا صاف کر کے بٹھا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. حل ہے کہ اعتماد کا، کہ پاکستان کی افواج کے اوپر ان کا اعتماد کب بحال ہوتا ہے، وہ کب ان کو اپنی افواج سمجھتے ہیں، کب آپ ان کو اپنے لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیں خدا را جو ہے وہ میں پھر یہی بات کروں گا کہ خدا را اس چیز کو دیکھ لیں اور پاکستان آرمی کے اندر جو لوگ اس ٹائپ کی حرکت کرتے ہیں وہ فی الفور جس طرح کرپشن کے لیے کرپشن کا انظام لگا کر وہ جو بھی چیزیں ثابت ہوئیں فوج نے فوراً نکال دیے، اسی طرح اس کو بھی ملک عمر کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس ملک سے، انڈیا سے، افغانستان سے، کہاں سے جو ہے وہ پیسے کھائیں اور یہ کام کیا ہے. یہ واحد ایجنسی آپ کی رہ گئی ہے جو پرامن ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی لڑائی شروع ہو جائے جو کہ ایک مملکت کے لیے بہت خطرناک کام ہوگا. آلریڈی جسے کہتے ہیں بہت زیادہ آپ کسی کو کب تک پیسیں گے، آپ کسی کو کب تک پیسیں گے. ہاں جب وہ پرامن جلسے کی کال دیں تو آپ پرامن نہیں رہیں گے پھر ظاہر ہے. ہاں تو یہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف حکومت کو دیکھنا ہوگا. بلکہ یہ ڈائریکٹ حکومت کا نام پاکستان میں نام کی حکومت کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ چیز فوج کے ہاتھ میں ہے اور یہ تمام چیزیں ایجنسیاں اس چیز کو بخوبی دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے. ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ جس کی قیادت جو ہے وہ علامہ ناصر صاحب کر رہے ہیں اور آج چوتھے روز میں وہ داخل ہو گیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو سیریس لینا چاہیے اور اس کو
پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے اور شیعہ قوم کو بھی تمام ایک جگہ پہ پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. حالانکہ حامد رضا صاحب آ گئے ہیں سنی تحریک والے, وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اس کے اندر, وہ تمام جو ہے وہ زور و شور سے معاملہ جاری و ساری ہے. تو صرف اور صرف ہماری جو اپیل ہے اور ایک مؤدبانہ جو ہماری گزارشات ہیں وہ اپنی ایجنسیوں کی طرف ہیں, اپنی پاکستان کی مخلص ایجنسیوں کی طرف. جب ہم سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں, وہ چاہے برف باری ہو, چاہے سنلاخ پہاڑ ہو, چاہے شدید گرمی ہو, ان کا سپاہی جو ہے وہ جاگتا ہے اور سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے, ہم حکومت وقت سے نہیں کر رہے جو کہ کرپشن کے کنگ ہیں, ان سے تو بات ہی نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں ساری اپنی ایجنسیوں سے جو کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں. جب ہم میٹھی نیند سوتے ہیں اور ہماری میٹھی نیند سونے کا سبب ہی پاکستانی عوام کا ان کی محنتوں کے صلے میں ہوتا ہے, تو ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ پلیز 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 جو ہے وہ قرم ایجنسی کے حالات کو مزید ہاتھ سے مت نکل جانے دیں. اتنا مت کسی قوم کو پیسیں کہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت کے جذبات ابھرنے لگیں, اور وہ ابھی تک آپ کو وہ اپنی فوج کہہ رہے ہیں, کل کو ان کو غیریت کا احساس نہ ہو. وہ محب وطن ہیں, محب وطن ہی رہنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ذرا کوئک ایکشن ہونا چاہیے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس سے ملک سے پوچھا جائے, ملک عمر سے, کہ اس نے کس ایجنسی سے پیسے کھائے. پوری انکوائری ہونی چاہیے. اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی علی بھائی موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تبھی آپ نے دیکھا کالرز کے دلوں میں بھی, ان کے لہجوں میں بھی ایک خفگی پائی جاتی ہے, ایک ناراضگی پائی جاتی ہے کہ بات جو نکلتی ہے اٹھتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ صرف ایک کمیٹی تک محدود ہو جاتی ہے, ایک چھوٹی بہت تھوڑی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کوئک ایکشن کرنا پڑے گا. اگر نہیں ہوتا کوئک ایکشن تو یہ اور کمیٹیاں بناتی ہیں, کمیٹیاں ہوتا ہے کہ آپ ٹالیں اور اس پر مٹی ڈالیں, تو وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس طرح معاملات جو ہے وہ مزید بگڑیں گے, بہتر نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جو بتا رہے تھے آپ کہ راجہ ظفر عباس جو ناصر عباس سوری, انہوں نے جو بھوک ہڑتال کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے 4 دنوں سے, شیعہ ٹارگٹ کلنگ اور جو نسل کشی کا سلسلہ ہے, اس کے جو عوام کی جو حکومت کی بے حسی ہے اور جو خاموشی ہے, جو پورے مطالبات ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پاکستان میں شیعہ نسل کشی میں ملوث تکفیری دہشت گردوں کے خلاف ملکی آپریشن کیا جائے. یہ ان کا پہلا مطالبہ ہے. ریاستی اور عسکری ادارے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں اور مجرمانہ خاموشی جو ہے اس کو ختم کر دیں. کالعدم تنظیموں کے خلاف فوری کارروائی کا آغاز کیا جائے. نام بدل کر کام کرنے والی کالعدم تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ فی الفور ان کی سرگرمیوں کو روکا جائے اور کارروائی کی جائے. ملک میں شیعہ مسلمانوں پر ہونے والے دہشت گردوں کے حملوں بالخصوص سانحہ شکارپور, جگہ آباد, سانحہ چلاس, سانحہ بابو سر, سانحہ حیات آباد, سانحہ عاشورہ, سانحہ راولپنڈی سمیت تمام سانحات کے مقدمات کو ملٹری کورٹس بھجوایا جائے, جو کہ ایسے یعنی کہ ان کورٹس میں ہیں جہاں پر ابھی چیف جسٹس آپ کے کون سے رہ کر گئے, وہ جو دیکھتے کہیں تھے اور ہنستے کہیں تھے, ہاں چودھری افتخار صاحب, یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ 2 آدمیوں میں سے بات کس سے کر رہے ہیں. تو ان عدالتوں سے نکال کے ملٹری کورٹس کی طرف اس کو جو ہے وہ بھیجا جائے اور پاکستان میں موجود تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو تکفیری دہشت گردوں سے تحفظ فراہم کیا جائے. پنجاب حکومت اپنی شیعہ دشمن پالیسی فوراً ختم کرے اور عزاداری سید الشہداء پر غیر اعلانیہ پابندیاں شیعہ عمائدین اور بانیان مجلس کے خلاف FIR جو ہے وہ ختم کی جائیں. ذاکرین علماء پابندیاں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے اور جن شیعہ عمائدین کو ناجائز طور پر شیڈول میں ڈالا گیا ہے انہیں فوراً جو ہے وہ شیڈول سے نکالا جائے. اور خیبر پختونخوا حکومت شیعہ قتل عام پر مجرمانہ خاموشی ختم کرے اور دہشت گردوں کے خلاف سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. پاراچنار قرم ایجنسی میں FC کے ہاتھوں شیعوں پر ہونے والے مظالم کی تحقیقات فوراً کی جائیں اور جو ہے وہ کمانڈنٹ قرم ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ قرم اللہ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی کے خلاف قانونی کارروائی فی الفور کی جائے. گلگت بلتستان اور پاراچنار کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی سازش اور حکومتی سرپرستی میں شیعہ نے حیدر کرار کی زمینوں پر قبضے کا سلسلہ فوراً جو ہے وہ ختم کیا جائے اور مسلکی بنیادوں پر پاکستان کی تقسیم کی سازش کے خلاف عملی اقدامات کیے جائیں. یہ بات کی ہے جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین نے, اور راجہ ناصر صاحب کا بیان آیا تھا کہ اگر مجھے 1 سال بھی بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھوں گا کہ کیوں ہمارے لوگوں کو پاراچنار میں FC اہلکاروں نے گولیاں مار کے قتل کیا, کیوں ڈیرہ اسماعیل خان میں شیعہ پروفیشنلز کو
جو ہے وہ سر عام ان کا بے دردی سے قتل عام کیا، کبھی کوئی ڈاکٹرز، کبھی انجینئرز، کبھی کوئی، اور یہاں تک دیکھا گیا کہ ایک ڈاکٹر زینب تھیں جو کہ اہل سنت سے تھیں، ان کو صرف زینب نام ہونے پر دھوکے میں شیعہ سمجھ کے مار دیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں، اور جہاں پر وہ 70 سال کا بوڑھا وزیر اعلیٰ لیے ہوئے عمران صاحب گھوم رہے ہیں، عمران خان صاحب، اور اس کو وہ نوجوانوں کی پارٹی کہتے تھے، اور انصاف اور یہ وہ، مطلب ایسا انہوں نے کر دیا تھا کہ مطلب سارا انصاف انہی سے ملنا ہے۔ وہ ایسی مجرمانہ خاموشی ہے کہ وہ ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں، بالکل ان کے منہ کو جو ہے وہ تالے لگ گئے ہیں۔ یہ تمام مطالبات ہیں، اور اس کو جو ہے وہ خالی وحدت المسلمین جو ہے وہ مجلس وحدت کے مطالبات خالی نہ سمجھے جائیں، یہ پوری شیعہ قوم کی ایک آواز ہے، اور اس کا یہ مطالبات ہیں۔ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ کسی سیاسی تنظیم سے، کسی سے وابستگی نہیں، ہم جہاں پر بھی جو بھی شیعہ قوم کی آواز کو بلند کرتا ہے ہم اس کو لبیک کرتے ہیں، اور اس کی آواز کو آگے پہنچانے میں جو ہے وہ اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حاضر ہے۔ اگر کل کو ہماری کوئی دوسری شیعہ جماعت اسی ضمن میں مطالبہ کرے گی اور حکومت پاکستان سے جو ہے وہ بالکل جائز بات کے اوپر بات کرے گی، تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے بھی حاضر ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو خالی وحدت المسلمین کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم شیعہ قوم کے لیے بیسیکلی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ وحدت المسلمین سامنے آئے، چاہے تحریک جعفریہ سامنے آئے، چاہے اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ باتیں، جو بھی شیعہ ایشو کی بات کرے گا ہم جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے، اور ہم ہر اس حق پرستے کی آواز کو جو ہے وہ پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، جس سے معاشرے کے اندر امن اور سلامتی جو ہے وہ پیدا ہو، اور بلا وجہ کسی کے گھر تباہ نہ ہو، لوگ نہ مارے جائیں، لوگ بلا وجہ میں جو ہے وہ اپنے علاقوں سے دربدر نہ ہوں، کہ زمینوں پہ قبضہ نہ ہو۔ اس کے لیے ہمارا ٹی وی جو ہے وہ ہمیشہ آواز بلند کرتا چلا آیا ہے، بلند کرتا رہے گا، اور بلند کر رہا ہے۔ یہ تمام جو ہے وہ تینوں حالتوں میں جو ہے وہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر رہے گا، آمادہ رہے گا، کیونکہ شیعہ قوم کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنا ہمارے مین جو ہمارا آبجیکٹیو اس کے اندر جو وہ شامل ہے۔ علی بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے اور جو احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے، اس میں اس طرح سے شرکت نہیں کی جا رہی ہے، عوام کی تعداد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے؟ یہاں پر آ کر بھی تھوڑا سا جو بالکل اسی کی طرف اگر ہم زیادہ متحد ہو جائیں گے، اگر ہم زیادہ اکٹھے ہو کر سامنے آئیں گے، کیونکہ اگر ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالیں گے تو اس سے اثر نہیں پڑے گا اس طرح سے۔ ہمارا جو بھی احتجاج ہونا وہ مفتی جعفر حسین صاحب کے زمانے میں جو ہوا تھا نا، اس طرح سے ہونا چاہیے، یعنی پوری شیعہ قوم نکل گئے ایک ساتھ۔ دیکھیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں پوری دنیا میں، یہ طے ہو گیا۔ وہ عرب لیگ کی ریزولیشنز پاس ہوتی رہیں، وہ کہتے رہیں کہ جی حزب اللہ دہشت گرد تنظیم ہے، فلاں ہے فلاں، نہیں، آپ کے گھر کو کوئی جلانے آئے گا تو آپ اس کے دونوں ہاتھ روکیں گے، آپ نہیں کہیں گے کہ تم پیٹرول ڈالو ماچس میں لگاتا ہوں، کوئی اپنا گھر نہیں جلاتا۔ تو جہاں پر بھی مقاومتی تحریکیں ہیں وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ہیں، حملہ آور ہونے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ چاہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کو دھمکی دے کے گرا دیں اور اس کے اوپر اس کا دفاع نہ کیا جائے، اور جو دفاع کرے وہ اس کو دہشت گرد کہا جائے، تو یہ سب اس دور میں، یہ ہم 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں، یہ بنو امیہ بنی عباس کا دور نہیں ہے، اس وقت میڈیا کا دور ہے، حقائق سب کھلتے ہیں، کتنا پروپیگنڈا کریں، 200 جو ہے وہ پیجز بنا دیے جائیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، پورے دن بکواس کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آ ہی جاتے ہیں، جب دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے اور تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال وہاں پر دفاع کے لیے کام ہوا، اور پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو ہے وہ الحمدللہ محمد و آل محمد کے ماننے والے بحیثیت ملی و اجتماعی کہیں پر بھی دہشت گرد نہیں ہیں۔ کوئی ایک خودکش حملہ آور ہمارا دکھا دیں، کوئی ہمارا خودکش حملے کے شعبے میں کوئی تصویریں دکھا دیں جس کی جسم پہ جیکٹیں بنی ہوئی ہوں، ورنہ ہم دکھاتے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے۔ ہمارا کوئی ایک آدمی آپ دکھا دیں جس نے کہ قرآن جلائے ہوں، ورنہ ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے کتنے جلائے گئے، کس نے مسجدوں کو آگ لگائی، کیا 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 ہے۔ یہ تمام چیزیں اب میڈیا پر ہیں، اور ان کو سننے کی بھی عادت آپ نے ڈالنی ہوگی، ان کو ہضم کرنے کی بھی عادت آپ نے ڈالنی ہوگی، اور دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا ہوگا۔ حامد رضا صاحب نے بھوک ہڑتالی کیمپ میں پہنچ کے تکفیریوں کا منہ توڑ دیا، یعنی یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں، حقیقی نمائندہ اہل سنت کا سنیوں کا، میں پہنچ گیا بھوک ہڑتال میں، شیعوں کے ساتھ بیٹھا ہے وہ۔ ایک کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی بھائی، میں صبا بول رہی ہوں پاکستان سے۔ جی بہن صبا فرمائیے، خوش آمدید۔ جی سب کہہ رہے تھے آپ ٹھیک ہے، خیر بازی ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، صبا ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟
جی اللہ کا شکر ہے. بہت بس یہاں پہ بہت گرمی ہے زیبا جی. ہاں جی اور سنتے رہتے ہیں ہیں, یہ بات بھی ہے نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو, اور یہی دعا ہے کہ ایک انقلاب ایسا ہے آئے جس سے عوام کی قسمتیں سنور جائیں. اگر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی تو خدا ان سے جان چھڑائے, نجات دلوائے سب سے پہلے تو ہمیں ان سے. جی آپ جہاد کر رہے ہیں پاکستان میں گرمی برداشت کر کے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بہت گرمی سندھ ہے, بہت ہماری صبح تو وہاں پہ بہت گرمی. ہاں سندھ میں سن رہی تھی میں نیوز میں کافی گرمی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ کہیں گی آج کے؟ جی ہاں جی جی, آج کے موضوع کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں تو نہیں ایسا کوئی موضوع کی بات نہیں ہوتی, بس میں مبارک دینا چاہوں گی مولا حسین اور مولا ابو الفضل کی ولادت کی. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, بہت مبارک ہو آپ کو بھی, اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, اور جزاک اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت شکریہ آپ کا صبا, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ناظرین, جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کی فون کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات چیت بھی کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.